مختار نے اس نعرے سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کے لیے راہ ہموار کی تھی، اور یہ بھی کہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مختار کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم مستند حوالوں کے ساتھ مدلل تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بحار الانوار اور معجم الرجال میں موجود روایات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ بنی امیہ اور آل زبیر نے جو حالات اسلامی ملکوں میں ایجاد کر رکھے تھے، اس وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کھل کر مختار کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے چچا محمد حنفیہ کو اپنا نائب بنایا تھا اور مختار کو ان کی طرف رہنمائی اور رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس قول کی بنا پر مختار نے 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، اور امام نے اسے قبول کیا اور اس کے ذریعے عقیل ابن ابی طالب اور دوسرے بنی ہاشم کے خراب شدہ گھروں کی تعمیر فرمائی۔ اسی طرح مختار نے 30,000 درہم میں کنیز خرید کر امام سجاد علیہ السلام کو ہدیہ فرمائی، کہ جس سے امام سجاد علیہ السلام نے عقد فرمایا اور ان کے بطن سے زید ابن علی ابن الحسین متولد ہوئے۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کوفے کے اشراف میں سے بعض امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے انہیں بھی محمد ابن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں۔ اس بارے میں آپ جو کچھ مصلحت جانتے ہیں انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ آیت اللہ خوئی اور عبداللہ مامقانی نے قیام مختار کو امام زین العابدین کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پانے کی تصریح کی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ناسبی کو جب مختار کے قیام کا علم ہوا تو اس نے محمد حنفیہ اور ان کے قریبی افراد کو مجبور کرنے اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں زندہ جلائے جانے کی دھمکی دی۔ محمد حنفیہ نے مختار کو ایک خط لکھا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ امیر مختار نے 400 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو مکے روانہ کیا اور محمد حنفیہ کو نجات دلا کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ رجال الکشی اور تنقیح المقال میں درج ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے مختار کے کام کے بدلے میں اسے جزائے خیر کی دعا دی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے امیر مختار کے بیٹے عبد الحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمجید کی اور فرمایا، تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے مختار کے توسط سے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو مدینے بھیجنے کو معجب خوشنودی اہل بیت عصمت و طہارت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ واقع عاشورہ کے بعد ہماری عورتوں میں سے کسی عورت نے خود کو زینت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر مدینے بھیجا۔ کچھ لوگ وہ چند حدیثیں کہ جو مختار ثقفی کی مذمت میں
کتابوں میں درج ہیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب ان روایات کو علم رجال کے ماہرین سند کے اعتبار سے جانچتے ہیں تو وہ تمام کی تمام روایات ضعیف اور جعلی قرار پاتی ہیں۔ ان کی تحقیق کے لیے معجم الرجال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن نماحلی، علامہ امینی آیت اللہ خوئی، سید ابن طاووس، علامہ حلی اور عبداللہ مامقانی جیسے جید فقہا اور علماء امیر مختار کے حوالے سے مثبت نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ سب معتقد ہیں کہ شیعہ ائمہ علیہم السلام نے مختار کی تعریف و تمجید کی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا مختار کے حق میں جزائے خیر کی دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں مختار ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ باقر شریف قرشی بھی قیام مختار کو جہاد مقدس قرار دیتے ہوئے اس بات کے معتقد ہیں کہ مختار جس قدرت اور سلطنت کے پیچھے تھے وہ ان کی جاہ طلبی اور ریاست طلبی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اہل بیت پیغمبر کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایسی قدرت و سلطنت کے در پہ تھے۔ معاصر مورخین مختار ثقفی پر لگائے گئے الزامات کو بنی امیہ کی سازش قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول امام محمد باقر علیہ السلام نے جس روایت میں مختار کے لیے طلب رحمت کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے، اور یہ روایت ایک طرح سے مختار کے قیام اور ان کا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے۔